أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ علی احسانہ۔ آج سے انشاءاللہ الکریم ہم قرآن سیکھی کتاب جس میں قرآن پاک کے متعلق معلومات آپ کو عرض کی جائے گی، تو نیت کیجئے، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے رسول کی رضا کے لیے تا دم زندگی قرآن پاک سیکھنے کی بھی کوشش کروں گا، سکھاتا بھی رہوں گا، سیکھتا بھی رہوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے، قرآن پاک ہم نے سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے، جس طرح کہ حدیث پاک بھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کے پیغام کو، اس کے احکامات پر، پیغام پر خود بھی ہم نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ الکریم۔ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا یہ کس لیے ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ قرآن سیکھی کتاب، اس کا انشاءاللہ الکریم یہ چینل پر اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ اب اس کتاب کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی انسٹال بھی کر لیجیے گا، اور اس کے پیج نمبر ہے 14۔ تجوید کی اہمیت۔ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات اور حروف کی تصحیح یعنی درست ادا کرنے اور خوبصورت پڑھنے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ اچھا، قرآن کریم درست پڑھنے کے بارے میں اہمیت، قرآن پاک میں اس بارے میں کیا بتایا گیا؟ پیارے پیغمبر اسلام بھائی، قرآن پاک درست پڑھنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں شاف فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تنمہ کندلفان، اور قرآن پاک خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اطمینان کے ساتھ اس طرح قرآن پاک پڑھو کہ حروف جدا جدا رہیں، جن مقامات پر وقف کرنا ہے ان کا اور تمام حرکات اور مدات کی ادائیگی کا خاص خیال ہے۔ آیات کے آخر میں ترتیلا فرمایا گیا، فرما کے اس کی بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح درست قرآن پاک پڑھنے پر مشتمل احادیث مبارکہ میں سے کچھ آپ کو حدیث مبارکہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حدثنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ محمد عربی آخر نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ پاک پسند فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے اسے نازل کیا گیا۔ ایک اور مقام پر شاف فرمایا اقرأ القرآن بالحون العربی و اصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں شاف فرماتے ہیں کہ کتنی تجوید سیکھنا یہ فرض ہے۔ اس بارے میں سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجویز جس سے تصحیح حروف یعنی تجوید کے قاعدوں کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط پڑھنے سے بچے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح بزازیہ وغیرہ میں ہے اللحن حرام بلا خلاف، لحن سب کے نزدیک حرام ہے، جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہلتوں سے سمجھا دیا جائے، اور جو جان بوجھ کر قرآن پاک کی تجوید اس کے علم حاصل کرنے کو اس کی فضیلت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتے ہیں۔ بہرحال تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کے متعلق حضور مفتی صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ایک مسئلے کا خلاصہ ہے کہ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ ایک حروف صحیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کرے، اور اگر نماز میں صحیح پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو کوشش کے زمانے میں اس کی نماز ہو جائے گی، اور کسی اپنے ہی جیسے کہ امامت بھی کر سکتا ہے جبکہ اس سے بھی وہ ہوئی حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں، جو اس سے نہیں ہوتے ورنہ نہیں۔ لیکن اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی، دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ غلط پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھنے والے کی صحیح پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا امام بننا تو ایک طرف، خود ان کی اپنی نمازیں ہی باطل ہیں۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، قرآن کریم پر غلط پڑھنے کے مسئلے کو خوب سنجیدگی سے لیجئے اور جلد از جلد درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام احمد رضا خان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے ہر مسلمان پر حق ہے کہ قرآن جیسا اترا ویسا ہی پڑھے۔ غلط پڑھنے یا حرف کی آواز بدلنے میں کئی جگہ
الفاظ بے معنی ہو جاتے یا معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات معاذ اللہ کفر اسلام کا فرق ہو جاتا ہے۔ آئیے چند اس کی مثالیں بھی ملاحظہ کیجیے جہاں غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، تنمہ کنزلیفان، سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اوپر دی گئی آیت مبارکہ میں لفظ حمد آیا ہے، اس لفظ کو ہا کے مخرج سے ادا کرنے اور ہا کے مخرج سے ادا کرنے سے معنی میں مندرجہ ذیل فرق واقع ہوگا۔ ہا کے ساتھ حمد اس کا مطلب ہے خوبی، تعریف، پریز کرنا، اللہ پاک کی شان بیان کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ہا کے ساتھ حمد، دھیمی آگ، اب کہاں پر خوبی اللہ پاک کی شان بیان کرنی، تعریف بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی پریز کرنی ہے، اور کہاں پر یہ آگ کی فائر کی بات ہونے لگ پڑی ہے صحیح نہ پڑھنے ویسے۔ دوسری مثال قل هو اللہ احد، تنمہ کنز العفان، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اوپر دی گئی آیت مبارکہ میں لفظ کل آیا ہے، اس لفظ کو دو نقطوں والے کاف کے مخرج سے ادا کرنے اور کاف کے تا والے کے مخرج سے ادا کرنے سے یہ تبدیلی واقع ہوگی۔ جیسے قاف دو نقطوں والا ہے، اس کا مطلب ہے فرمائیے، اور کاف ڈنڈی والا کتاب والا اگر اس کو ساتھ پڑھتے ہیں کل تو کھائیے، اس کا مطلب یہ بن رہا ہے۔ تو اب دیکھ لی کتنا یہ حساس معاملہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے۔ تو کوشش کیجیے انشاءاللہ جیسے یہ چینل پر یہ اس کے لیکچر آتے رہیں گے، لیسن آتے رہیں گے، تو آپ اس کو سننے کی کوشش کرنی ہے۔